سورۃ البقرہ کی ان آیات کریمہ میں حج کے احکام اور مسائل سے متعلقہ گفتگو ہو رہی تھی۔ تو حج سے متعلقہ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ سے أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ تک جو آپ حضرات کے سامنے اس سے پہلے تفسیر ہو چکی، اسی تفسیر کو مزید خلاصے کے طور پر بیان کرتا ہوں۔ حج بیت اللہ جو ہے یہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے اور فرائض اسلام میں سے ایک اہم فریضہ ہے حج بیت اللہ۔ اور یہ حج کیا ہے؟ حج بامعنی قصد یعنی ارادہ کرنا، اللہ کے گھر کا حج کرنے کا، اور وہ ارادہ جو حج کی نیت سے اللہ کے گھر کے کرنے کا کیا جاتا ہے، اس کی ابتدا احرام باندھنے سے ہوتی ہے۔ اور حج کے 3 ارکان سے متعلقہ بتلایا گیا کہ حج کے 3 ارکان ہیں۔ نمبر 1 احرام باندھنا، نمبر 2 وقوف عرفات کے میدان میں ٹھہرنا، نمبر 3 طواف زیارت کرنا۔ اگر ان تینوں چیزوں میں سے ایک بھی رہ گئی تو حج نہیں ہوگا۔ حج وہ اللہ رب العزت کی عظیم عبادت ہے کہ جس کے اندر انسان کو وقت، جان، مال، سب چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اپنی جان کو بھی لگانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا پڑتا ہے، مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، گھر بار کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے، اہل و عیال کو چھوڑنا پڑتا ہے، خاندان کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور ان سب قربانیوں کے بعد حج کی تکمیل کرنی پڑتی ہے، حج کی ادائیگی کرنی پڑتی ہے۔ تو حج کی فرضیت سے متعلقہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکا تھا کہ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ سے حج کی فرضیت کا بیان نہیں ہے، بلکہ حج کے مسائل اور احکام کا بیان ہے۔ حج کی فرضیت کا بیان سورہ آل عمران کی آیت وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا سے، اور اس آیت کریمہ کا نزول بالاتفاق ہجرت کے 3 سال غزوہ احد کے موقع پر ہوا۔ غزوہ احد کے موقع پر حج کے 3 سال حج کی فرضیت کا حکم نازل ہوا، اور یہ آیت کریمہ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ یہ ہجرت کے 6 سال حدیبیہ کے موقع پر ہوئی۔
ان آیات کریمہ کا نزول وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ سے اس میں مسائل حج اور احکام حج کا اللہ جل جلالہ نے بیان فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ سے حج کی فرضیت کا بیان نہیں بلکہ حج کے مسائل اور حج کے احکامات کا بیان ہے۔ حج کی فرضیت کا بیان سورہ آل عمران کی آیت وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ عَلَى الْحَجِّ، یہ آیت کریمہ حج کی فرضیت پر دال ہے، دلالت کرتی ہے۔ تو ان آیات کریمہ سے احکام حج کا بیان ہوا، اور الحج اشہر معلومات سے حج کے مہینوں کا بیان ہوا، اور حج کے ارادے اور نیت سے احرام باندھ لینے کے بعد ممنوعات احرام کا بیان ہوا۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ میں اللہ جل جلالہ نے حج اور عمرے کی تکمیل کا حکم دیا کہ حج کو اللہ کے لیے کرو، عمرے کی ادائیگی اللہ کے لیے کرو، جس میں غرور نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، تکبر نہ ہو، بلکہ خوشنودگی الہی ہو، اللہ رب العزت کی رضا وہ مقصود ہو۔ تو حج جو ہے صاحب حیثیت پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض، اور عمرہ جو ہے اس آیت کریمہ سے بعض حضرات نے عمرہ بھی زندگی میں ایک مرتبہ کرنا واجب قرار دیا، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عمرہ کی ادائیگی کرنا یہ سنت ہے کہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے کہ عمرے کی ادائیگی کرو، واجب کے درجے میں نہیں ہے، جبکہ بعض حضرات جو ہے اسے وجوب کے درجے میں لیتے ہیں، جس طرح کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زندگی میں ایک مرتبہ کرنا یا بار بار کرنا یہ سنت ہے، سنت سے ثابت ہے عمرے کی ادائیگی۔ تو عمرے کے اندر مشقت حج کے مقابلے میں کم ہے، اور حج میں عمرے کے مقابلے میں مشقت زیادہ ہے، اور عمرہ جو ہے سال بھر سوائے حج کے دنوں کے آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، حج کے دنوں کے آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، اور حج کے دنوں میں صرف اگر عمرہ کر لیا تو ہو جائے گا، لیکن مکروہ ہوگا، کراہت کے زمرے میں ہوگا، کراہت کے درجے میں ہوگا، اور سال بھر کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ اور حج صرف حج کے مہینے میں ہی ادا کیا جاتا ہے، حج کے مہینے سے ہٹ کر سال بھر کسی بھی مہینے میں حج کی ادائیگی نہیں کی جا سکتی۔ اور وہ حج کے مہینے الحج اشہر معلومات سے اللہ جل جلالہ نے بتلایا، وہ شوال کا مہینہ ہے، ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، اور ذی الحج کے 10 دن شروع والے، یہ حج کے دن ہیں، حج کے مہینوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو گویا کہ حج کی نیت سے ایک شخص حاجی جو ہے، جو حج کرنے والا ہے، اسے الحاج یا حاجی کہا جاتا ہے، جو حج کرنے والا ہے۔ تو حج کی نیت سے احرام حاجی شوال کے مہینے سے باندھ کر سفر حج کر سکتا ہے۔ اب 2 مہینے اور 10 دن ذی الحج کے، یہ حج کے مہینے قرار دیے گئے، آخر اتنا طویل زمانہ حج کا کیوں قرار دیا گیا؟ تو حج کے تو دن کے اعتبار سے دیکھا جائے 5 دن ہیں، 9 10 11 12 13، یہ 5 دن ہیں۔ تو شوال ہی سے سفر کرنے کا حکم کیوں، یعنی کہ اجازت کیوں ملی؟ وہ اس وجہ سے ملی کہ پہلے زمانے میں آج ہی کی طرح اتنی سہولیات نہ تھیں، جس طرح کہ آج کے ہیں
کہ ہوائی جہاز کے ذریعے سے آپ پاکستان سے جدہ کے اندر 4.5 سے 5 گھنٹے کے اندر پہنچ سکتے ہیں. اس سے زیادہ وقت نہیں لگتا، 4.5 گھنٹے. لیکن پہلے اتنی سفری سہولیات نہ تھیں. لوگ پیادہ سفر کیا کرتے تھے، اونٹوں پر سفر کیا کرتے تھے، جانوروں پر سفر کیا کرتے تھے، پیدل سفر کیا کرتے تھے، اور بحری جہازوں پر سفر کیا کرتے تھے کہ جس میں ان کے مہینے بھی لگ جایا کرتے تھے. اور حج کرنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ آتے، چاروں اطراف سے لوگ آتے. تو دنیا کے کونے کونے سے لوگ آتے، تو دور دراز سے آنے والے لوگ بھی ہوتے، تو جن کو مہینے لگ جاتے جو ہے حج جو ہے حرم شریف کے اندر پہنچنے میں، جدہ پہنچنے میں کئی مہینوں کا سفر ہو جایا کرتا تھا. تو اس وجہ سے اللہ جل جلالہ نے حج کے لیے احرام باندھنے کی اجازت شوال ہی کے مہینے سے قرار دے دی. اور زمانہ جاہلیت کے اندر سے ہی یہ مہینے چلے آ رہے تھے، اسلام کے عروج سے قبل ہی یہ مہینے چلے آ رہے تھے. شوال کا مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ. اور لوگ جو ہے جاہلیت کی بنا پر مہینوں کو، چونکہ حرمت والے مہینے 4 جن کا ذکر پیچھے ہو چکا کہ شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج جو ہے، اسی طرح پر رجب کا مہینہ، تو یہ مہینہ حرمت والے تھے. تو لوگ جو ہے ان مہینوں کے اندر لڑائیاں نہ کرتے، جھگڑے نہ کرتے. سالوں سال سے لڑائیاں چلی آتی تو وہ بھی نہ کرتے. لیکن مشرکین عرب میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر تشریف لائے، عمرے کی ادائیگی کی نیت سے پڑاؤ ڈالا، تو انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے. انہوں نے ان مہینوں کی عزت کا خیال نہیں کیا، حرمت کا خیال نہیں کیا. تو لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے یہ لوگ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو عمرے کی ادائیگی سے ان لوگوں نے روکا، تو حرمت کا خیال نہیں کیا. تو یہ لوگ جو ہے ان مہینوں کی حرمت کرتے، عزت کا خیال کرتے، احترام کرتے، لیکن رد و بدل کرتے. ہر مہینے سال کے اعتبار سے اپنی مرضی سے ان مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہ ترتیب جو ہے اشہور حج کی جو ہے تبدیل ہو جاتی جہالت کی بنا پر. لیکن اللہ کے کاغذات میں وہ تبدیل نہ ہوتی، اللہ کے علم میں وہ تبدیل نہ ہوتی، تو یہ لوگ بسا اوقات حج کی ادائیگی ذوالقعدہ کے مہینے کے اندر کر لیتے، حج کے مہینے میں نہ کرتے. تو کبھی ذوالقعدہ کے مہینے کے اندر ہو جاتی. لیکن جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، وہ دن جو ہے ذی الحج ہی کا مہینہ تھا. اور ذی الحج کے مہینے کے جو ہے 9، 10، 11، 12 تاریخ کے دنوں کی تاریخ تھی. اور اللہ رب العزت جو ہے انبیاء اکرام، جسے عصمت انبیاء کہا جاتا ہے، کہ انبیاء اکرام کو گمراہی کے اندر مبتلا نہیں کرتا، ان کی حفاظت فرماتا ہے. گناہوں کے اندر، جہالت کے اندر انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس کو جو ہے نہیں ڈالتا، بلکہ حفاظت کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا وہ حج کے دنوں میں ہی کیا اور حج کے مہینے میں ہی کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حج کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج جب کیا تو بہت ساری عرب کی جو ہے غلط قسم کی رسومات کو ختم کر دیا، غلط قسم کے رسومات کو ختم کر دیا. جن میں ایک رسم یہ بھی تھی کہ یہ لوگ حج کرتے، لیکن حج کرتے ہوئے جب میدان عرفات میں ٹھہرنا یہ حج کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، لیکن یہ کیا کرتے، یہ مزدلفہ ہی ٹھہر جاتے اور عرفات کے میدان میں نہ آتے. اور یہ سارا یہ کیوں ہوتا کہ یہ کہتے کہ ہم تو مجاور حرم ہیں، ہم تو خدام حرم ہیں، یہیں پر رہنے والے، تو ہم لوگوں کی مقام اور عزت اجمی لوگوں سے زیادہ ہے، جو حرم کا اندر نہیں رہتے ان سے زیادہ ہے. تو غرور اور تکبر کی بنا پر مزدلفہ میں ٹھہر جاتے اور جو ہے عرفات میں نہ آتے. تو اللہ رب العزت نے علم آیات کریمہ میں بتلایا عرفات میں ٹھہرنا بھی ضروری ہے. واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ.
مشعر حرام جو ہے یہ مزدلفہ کے اندر ایک گھاٹی ہے جہاں پر رات گزاری جاتی ہے. تو یہ لوگ مزدلفہ کے اندر ہی ٹھہرتے اور جو لوگ عرفات میں آتے ان کے ساتھ عرفات میں لاتے. اور یہ سارا کیوں ہوتا؟ غرور اور تکبر کی بنا پر. اب وقوف عرفہ جو حج کا اہم رکن تھا اس کو انہوں نے چھوڑ دیا تو جس کی وجہ سے ان کا حج نہ ہوتا. تو یہ کیوں کرتے؟ یہ غرور کی بنا پر، تکبر کی بنا پر. تو یہ غرور اور تکبر تو یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ جل جلالہ عام حالات میں بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتے. چاہے جائے کہ عبادات میں غرور ہو، تکبر ہو، ریاکاری ہو، اللہ تعالیٰ تو عام حالات میں بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتے. تو اللہ رب العزت نے اس چیز سے منع فرمایا اور فرمایا کہ یہاں جس طرح دوسرے لوگ وقوف عرفات کرتے ہیں، عرفات کے میدان میں جو ہے زوال کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک ٹھہرتے ہیں، تم سب لوگوں کو بھی چاہیے کہ تم لوگ میدان عرفات میں ٹھہرو اور یہاں پر اللہ رب العزت کا خوب ذکر کرو، خوب عبادات کرو. کوئی عبادت مختص نہیں ہے کہ خصوصیت کے ساتھ صرف وہی کر سکتے ہو، بلکہ ذکر و اذکار کر سکتے ہو، قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہو، نوافل پڑھ سکتے ہو، کچھ بھی یعنی کہ کسی بھی کوئی بھی عبادت کر سکتے ہو. کسی خاص عبادت کا کرنے کا اس علم میں حکم نہیں ہے الی آیات کریمہ. تو وقوف عرفہ میں بس ٹھہرنے کا حکم ہے اور زوال کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک ٹھہرنا ہے. تو حج کے ارکان میں سے اہم رکن یہ وقوف عرفہ بھی ہے. تو حج کے احکام صلح حدیبیہ کا کچھ ذکر اور حدی وغیرہ کا ذکر ان آیات کریمہ میں ہوا. اور جو ہے عمرے کی ادائیگی جو اگر کوئی کرنے کے ارادے سے سفر کیا تو وہ جس طرح کہ اس کی تفصیل بیان ہوئی کہ اگر کوئی شخص جو ہے عمرہ نہیں کرتا واجب نہیں ہے، لیکن عمرہ کی نیت سے احرام باندھ لیا، اب اس کی تکمیل کرنا یہ لازم ہو گیا. جس طرح نوافل پڑھنا یہ کسی پر لازم نہیں ہے لیکن مستحب ہے. لیکن اب اگر کوئی شخص نوافل کی نیت سے 2 رکعت کی نیت باندھ لیتا ہے نفل کے ارادے سے، تو اب کسی وجہ سے وہ نوافل کو توڑ دیا، مکمل نہ کیا، تو ان کو پڑھنا اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ دوبارہ پڑھیں. کیونکہ جب تک نہیں شروع کیا تھا لازم نہیں تھا، لیکن اب شروع کر لیا تو اب لازم ہے کہ ان نوافل کو دوبارہ سے مکمل کرے. تو اسی طرح پر عمرہ کرنا یہ لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص نے عمرے کی نیت سے احرام باندھ لیا اور ارادہ کر لیا تو اب اس پر عمرے کی تکمیل یہ لازم ہو جاتی ہے، ضروری ہو جاتی ہے. اور جو عمرہ کی نیت سے احرام باندھا تھا اور کسی وجہ سے احرام کو کھول دیا تو اب اس پر ایک دم لازم ہو گیا کہ جانور ذبح کرے اور دوبارہ سے پھر عمرے کی ادائیگی کی نیت سے احرام باندھے اور جو ہے بیت اللہ کا سفر کرے اور عمرے کی تکمیل کرے. تو اس کے احکامات ان آیات کریمہ میں پیچھے بیان ہوئے. تو بہرحال تفصیل بہت طویل تھی جو کئی دنوں سے چل رہی. تو یہ آیات کریمہ جن کا بیان کل ہوا، الحج اشہر معلومات. الحج سے مراد معنی قصد، ارادہ کرنا ہے، حج کرنے کا، حج کی ادائیگی کا. اشہر یہ شہر کی جمع ہے اور شہر کہتے ہیں مہینے کو. تو اشہر یہ جمع آئی جس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ حج کا مہینہ 1 نہیں ہے، 2 نہیں ہے، بلکہ حج کے مہینے 3 ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج. اور ذی الحج کے 10 دن ہیں جو حج کے مہینے قرار دیتے ہیں. اور معلومات سے یہ معلوم ہوا کہ یہ کوئی جو ہے اللہ رب العزت کے علم میں وہ مہینے مخصوص ہیں اور وہ شوال کا مہینہ ہے، ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، حج کا مہینہ ہے، ذی الحج کا مہینہ ہے، ابتدائی 10 دن. تو ان تاریخ مہینوں میں تم حج کے ارادے سے احرام باندھ کر سفر کر سکتے ہو. اب وہ احرام باندھ کر سفر کرنے والے لوگ 3 طرح کے ہوں گے جن کی ذکر ہوئی. یا تو وہ حج افراد کرنے والے ہوں گے، یا حج قران کرنے والے ہوں گے، یا حج تمتع کرنے والے ہوں گے. حج افراد صرف جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو میقات کے اندر لوگ رہتے ہیں یا میقات کے قریب
لوگ رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ہے حج افراد ہے، لیکن جو لوگ میقات سے دور رہتے ہیں، میقات وہ جگہ ہیں جہاں پر چاروں اطراف سے آنے والے لوگ جو عمرہ یا حج کے ارادے سے آ رہے ہیں، کہ میقات وہ جگہ ہے جہاں سے بغیر احرام کے جو حج کرنے والا ہے حج کے ارادے سے بغیر احرام کے آگے نہیں بڑھ سکتا، یا عمرہ کرنے والا ہے عمرے کے ارادے سے وہ آیا ہے تو اس جگہ سے احرام کے بغیر آگے نہیں جا سکتا یہاں تک کہ وہ احرام باندھ لے۔ تو یہ چاروں اطراف جو ہے میقات جگہ مقرر ہے، پوری دنیا سے آنے والے لوگوں کے لیے میقات مقرر ہے کہ ان جگہوں سے بغیر احرام کے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو یہ جو ہے حج افراد جو ہے ان لوگوں کے لیے صرف حج کے ارادے سے احرام باندھنا، کہ جو صرف جو میقات کے اندر اندر رہ رہا ہے، کہ وہ لوگ ان کے لوگوں کے لیے حکم حج افراد، کیونکہ سال بھر میں عمرہ تو کبھی بھی کر سکتے ہیں وہ، تو حج جو ہے سال میں ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے اور عمرہ سال بھر میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، تو وہاں پر رہنے والوں کے لیے صرف حج افراد ہے۔ اور حج تمتع حج قران ان لوگوں کے لیے ہے جو دور دراز سے لوگ آتے ہیں، جن کا رہنا، جن کے خاندان، جن کے اہل و عیال میقات کے قریب یا میقات کے اندر نہیں رہتے، تو ایسے لوگ حج تمتع کر سکتے ہیں، حج قران کر سکتے ہیں۔ حج تمتع وہ کہ پہلے احرام کے ارادے سے حج کے مہینے میں احرام باندھا اور پھر اس کے بعد حج کے ارادے سے احرام باندھا، یعنی عمرے کی تکمیل کے بعد احرام کھولا اور دم شکر ادا کیا اور پھر احرام باندھا حج کے ارادے سے، یہ حج تمتع ہے۔ حج قران یہ ہے کہ آپ ایک ہی سفر میں ایک ہی احرام کے ساتھ حج اور عمرہ دونوں کو ادائیگی دونوں کی تکمیل کر لیں، اس کو کہا جاتا ہے حج قران۔ حج قران تو حج قران اور حج تمتع ان سب لوگوں کے لیے ہے جو میقات سے دور دراز علاقوں سے سفر کر کر آتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے حج قران بھی ہے، حج تمتع بھی ہے۔ اور حج تمتع جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ افضل ہے، اور اسی کو زیادہ تر پاکستان سے جانے والے لوگ کرتے ہیں۔ پہلے چونکہ ایک بہت لمبا زمانہ ہے، اگر کوئی شخص شوال کے مہینے سے چونکہ جو ہے پروازیں شروع ہو جاتی ہیں حج کے لیے، تو اگر کوئی شوالی کے مہینے سے حج قران کرے، یعنی ایک احرام کے ساتھ عمرہ کرے اور حج کرے، تو آپ اندازہ کریں کہ ایک شخص جب شوال کے مہینے سے سفر کر رہا ہے یا ذوالقعدہ کے مہینے سے سفر کر رہا ہے، اگر اسے 20 دن 30 دن 15 دن مسلسل ایک ہی احرام میں باندھ کر عمرہ کیا جائے اور حج کیا جائے، تو یہ ایک انتہائی مشکل کام ہے، کٹھن کام ہے کہ اتنے دنوں تک ایک ہی احرام کے ساتھ ایک ہی احرام کو جو ہے وہ ایک ہی احرام کے ساتھ عمرہ کرے اور ایک ہی احرام کے ساتھ حج کرے۔ اس وجہ سے آسانی کے لیے یہ ہے کہ پہلے عمرے کے حج احرام باندھا جائے، سفر کیا جائے حج اور عمرہ دونوں کے ارادے سے، لیکن احرام پہلے عمرے کی ادائیگی کے لیے باندھا جائے اور اسے پھر کھول کر دم شکر ادا کر کر اس چیز کا دم شکر کہ اللہ رب العزت نے ایک ہی سفر میں مجھے عمرہ کرنے کی سعادت عطا فرما دی اور حج کرنے کی بھی سعادت عطا فرما دی، تو وہ عمرے کی تکمیل کے بعد دم شکر ادا کرے اور اس کے بعد پھر دوبارہ احرام باندھے اور حج کو مکمل کرے۔ تو یہ احکامات ان آیات کریمہ میں مذکور ہوئے۔ تو اللہ رب العزت نے حج کے ارادے سے جو سفر کرنے والا ہے، اگر وہ ضمناً تجارت بھی کرنا چاہے تو اس کی بھی اجازت عطا فرمائی، اور پھر اسی طرح پر اس چیز کا حکم دیا کہ میدان عرفات میں بھی 9 ذی الحج کو زوال کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک تم لوگوں نے یہاں پر ٹھہرنا ہے اور خوب اپنے رب کو یاد کرنا ہے۔ اور پھر جو ہے وہ مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز، ان دونوں نمازوں کو اگرچہ مغرب کی نماز کو عام حالات میں غروب آفتاب کے فوراً بعد پڑھنا افضل ہے، بلا وجہ تاخیر کرنا مکروہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حج کے لیے یہ حکم دے رہے ہیں کہ اب تمہارے لیے 9 ذی الحج کو وقوف عرفہ کے بعد
غروب آفتاب کے بعد اب مغرب کی نماز پہلے درجے میں اول ہی وقت میں پڑھنا افضل نہیں، بلکہ اب اسے تاخیر کرو، مؤخر کرو اور مزدلفہ پہنچو اور وہاں پر جا کر مغرب اور عشاء دونوں نمازوں کو ایک ساتھ جمع کرو، یعنی ایک وقت میں مغرب کے وقت کا آخر وقت اور عشاء کے نماز کا اول وقت، دونوں وقتوں میں مغرب اور عشاء کو جمع بین الصلاتین کے ساتھ جمع کر کر دونوں کی ادائیگی کرو اور مزدلفہ پہنچ کر خوب اپنے رب کو یاد کرو۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے جو وقوف عرفہ نہ کرتے، غرور اور گھمنڈ کی بنا پر مزدلفہ ہی ٹھہرتے رہتے، تو ان لوگوں کی اس غلط نظریے کو اللہ رب العزت نے ختم فرمایا اور فرمایا کہ غرور اور تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، لہٰذا اسے عام حالات میں بچنا جس طرح ضروری ہے، عبادت میں بچنا تو اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ تو گناہ ہی ہے، تو اور فرمایا کہ جب تم حج کے ارادے سے احرام باندھ لو تو تم نے ممنوعات احرام سے بچنا بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ رفث، فسوق، جدال۔ رفث یہ ہے جس کی تفصیل بیان ہو گئی کہ رفث سے بچنا، کچھ حالات ایسے ہیں جن میں مرد اور عورت دونوں سے ہی کچھ حالات کے اندر بچنا انتہائی زیادہ ضروری ہے، اور وہ تعلق غیر محارم کے ساتھ، یعنی ایک مرد ہے ایک عورت ہے، ایک عورت سے ایک مرد کا کوئی رشتہ زوجیت نہیں ہے، عورت کا مرد کے ساتھ کوئی رشتہ زوجیت نہیں ہے، تو عام حالات میں شہوانی گفتگو کرنا، گپ شپ لگانا، ایک دوسرے کو دیکھنا، دل لگی کرنا، یہ سب حرام ہے۔ اور احرام باندھ لینے کے بعد حج کے ارادے سے تو میاں بیوی کے لیے جو عام حالات میں دل لگی کرنا یا شہوانی گفتگو کرنا اور ایک دوسرے کو دیکھنا حلال تھا، لیکن شہوانی نیت سے دل لگی کرنا، گفتگو کرنا احرام باندھ لینے کے بعد زوجین کے لیے بھی ممنوع ہے، اور اگر ان چیز کاموں میں مبتلا ہوا تو یہ حرام ہے۔ اور اسی طرح پر ولا فسوق، نافرمانی کرنا، گناہ کرنا، یعنی جن چیزوں سے بچنا عام حالات میں جائز تھا، احرام کے حالت میں ان چیزوں سے بھی ممنوع ہے، جس طرح نماز کی نیت باندھ لینے کے بعد گپ شپ لگانا، ادھر ادھر دیکھنا، بات چیت کرنا، کھانا پینا، یہ سب ممنوع ہے۔ اسی طرح احرام باندھ لینے کے بعد خوشبو لگانا، مرد کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا، یعنی خوشبو لگانا مرد عورت دونوں شامل، اور بال کٹوانا مرد عورت دونوں شامل، اور اسی طرح پر جمعے مارنا مرد عورت دونوں شامل، شکار کرنا مرد عورت دونوں شامل، اور سلا ہوا کپڑا پہننا یہ مرد کے لیے ممنوع، سر کا ڈھانپنا یہ مرد کے لیے ممنوع، عورت کے لیے سر کا ڈھانپنا، کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو عورت کے لیے سر کا ڈھانپنا عورت کے لیے بھی ممنوع ہے، لیکن بعض فقہاء کرام نے فرمایا کہ عورت سر کو ڈھانپے گی۔ تو احرام باندھ لینے کے بعد بہت ساری چیزیں جو عام حالات میں جائز ہوتی ہیں وہ بھی ممنوع ہو جاتی ہے، اور جھگڑا کرنا جس کے عام جو کبھی بھی جن کے آپس میں لڑائی نہ ہوئی ہو، عام طور پر آپ کو دیکھنے کو یہ زیادہ چیز ملے گی جب عمرے کی ادائیگی کے لیے آپ حرم شریف تشریف لے گئے یا حج کے ارادے سے آپ حرم شریف تشریف لے گئے، تو جھگڑے جنہوں نے زندگی میں کبھی نہ کیے ہوں تو وہاں پر شیطان کا اتنا تسلط چل جاتا ہے کہ جو جھگڑے جنہوں نے زندگی بھر نہ کیے ہوں تو وہ بھی وہاں پر پہنچ کر جھگڑوں کی اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے تاکید کے ساتھ فرمایا جھگڑے نہیں کرنے، جھگڑوں کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ تو لا کا لفظ آیا، ولا لا رفث لا فسوق لا جدال، ایک نہیں ہے ایک نفی ہے۔ نفی یہ ہے کہ کسی چیز کے کام کے نہ ہونے کی نفی کر دینا، مثال کے طور پر میں ایک بچے کے بارے میں کہوں کہ یہ مسجد میں داخل نہیں ہوا تھا، میں نے یہ نفی کی ہے، اور ایک نہیں ہے، نہیں یہ ہے میں یہ کہوں کہ تو نے یہ کام نہیں کرنا، منع کرنا کسی کام سے۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر جو الفاظ آئے لا کیا ہے، نہیں، جو کہ نہیں پر مشتمل ہے کہ تم نے یہ کام کرنے نہیں ہے۔ زوجین کے لیے تو حالت احرام میں تو بالکل ہی
نہیں کرنے، اور عام حالات میں جن کا رشتہ زوجیت نہیں، ان لوگوں کے لیے تو عام حالات میں بھی بالکل ان کاموں کو، شہوانی گفتگو کرنا اور بے حجابانہ گفتگو کرنا، یہ بالکل حرام ہے اور ممنوع ہے۔ تو لہذا اس سے تم بچو۔ تو نہیں کی، اس چیز سے منع کیا کہ تم نے یہ کام نہیں کرنے، اور اسی طرح پر نافرمانی کرنا، گناہ کرنا، فسق کرنا، فجور کرنا، ان کاموں سے بھی پوری طرح تم لوگوں نے بچنا ہے۔ یہ کام تم نے نہیں کرنا۔ تو یہ نہیں کہا جا رہا تم نے نہیں کیے یہ کام، بلکہ یہ کہا جا رہا تم نے کرنا ہی نہیں ہے، سرے سے یہ کام نہیں کرنے۔ اور جھگڑے یہ تو عام حالات میں بھی نہیں کرنے، اور احرام باندھ لینے کے بعد تو اور بھی زیادہ نہیں کرنے، اور بھی زیادہ نہیں کرنے، کہ اس چیز کا تقدس کا خیال تم اپنے ذہنوں میں رکھو کہ یہ حرم شریف ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر جو ہے اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے ہم آئے ہیں، ایک عظیم فریضہ حج کو ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہاں میں ہم نے جھگڑے نہیں کرنے، بڑے ہی صبر کا کام معاملہ ہوتا ہے، وہاں پر اپنے آپ کو صبر کے دامن تھام کر بڑا ہی بچ کر جو ہے جھگڑوں سے چلنا پڑتا ہے، اور جگہ جگہ جھگڑوں کی نوبت آتی ہے۔ لہذا ان جھگڑوں سے بچنا ہے، جھگڑے سے بچنا ہے، اور ایک دوسرے سے جدال سے بچنا ہے، جھگڑے سے بچنا ہے، تلخ کلامی سے بچنا ہے۔ اللہ رب العزت نے صاف الفاظ میں ان چیزوں سے منع فرما دیا۔ تو ان آیات کریمہ کا ایک خلاصے کے طور پر آپ حضرات کے سامنے یہ بیان ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب